السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اس وقت ہم اور آپ عالم اسلام کی نہایت معتبر، مستند، پاکیزہ اور با کردار شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ خانوادہ اعلیٰ حضرت یوں تو بے شمار اوصاف و کمالات اور فضائل و مناقب کا مجموعہ ہے، لیکن اس خانوادے کا طرۂ امتیاز احقاق حق اور ابطال باطل اور امت مسلمہ کی بروقت صحیح رہنمائی ہے۔ بے شک بے شک۔ جب بھی اسلام کے نام پر اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا، رہنمائی کرنے میں خانوادہ اعلیٰ حضرت نے مثالی کردار ادا کیا ہے۔ فتنہ وہاب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد خاتم المحققین علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان نے یوں تو کئی کتابیں تحریر فرمائیں، مگر اصول الرشاد لقمع مبانی الفصل اگر اس وقت کوئی اس کتاب کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ کر پڑھ لے تو فن مناظرہ میں اور رد وہابیت میں اسے کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے مجدد دین و ملت نے جو کارنامہ انجام دیا، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پوری دنیا آج امام اہل سنت کے فضل و کمال کی معترف نظر آ رہی ہے، اور ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ بے شک بے شک۔ آج دنیا کے جس خطے میں لوگ اپنے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، 1000 مختصر انداز میں امام اہل سنت نے فرمائی، صدیوں میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اس وقت امت مسلمہ کے سامنے بنام اسلام بے شمار فتنے
اپنا منہ کھول کر قوم مسلم کو نگلنے کے لیے تیار ہے۔ ان فتنوں میں فتنہ قادیانیت و مرزائیت، فتنہ رافضیت و تفضیلیت اور فتنہ صلح کلیت سر فہرست ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو ایک نبی کی شکل میں پیش کر کے ختم نبوت پر کاری ضرب لگانے کی ناکام کوشش کی تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور حجت الاسلام میدان میں آئے اور آپ نے فتنہ وہابیت کی طرح آج فتنہ رافضیت میں لگی ہوئی ہے۔ ہم نے کل تک یہ نہیں سنا تھا کہ مرزائیوں نے شہروں میں اپنی مسجدیں اور اپنے مدارس کھولنے شروع کر دیے، لیکن ساؤتھ انڈیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر قادیانیوں نے اپنی مسجدیں، اپنے مدرسے، اپنے مبلغین، اپنے دعات کو چھوڑ رکھا ہے اور وہ کلمہ اور اسلام کے نام پر امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ پورے ہندوستان پر آپ کی نظر مجھ سے زیادہ ہے، بلکہ دنیا کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ نے اپنی کامیابی کے لیے جو خاکہ تیار کر لیا ہے وہ آپ کا اپنا بنایا ہوا خاکہ ہے۔ قرآن مجید نے ایک انسان کی کامیابی کا جو معیار دیا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی سب انسان گھاٹے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو صاحب ایمان اور صاحب کردار ہے وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ چار خوبیاں ایک کامیاب انسان کی بتائی گئی ہیں: ایمان، عمل، حق بات کی تلقین اور پھر صبر۔ یہ چار خوبیاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر آ جائے قرآن سورت پاک کی روشنی میں اگر ہم ان چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ایسے کامیاب نظر آتے ہیں کہ جو ان کے در پہ آ جاتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ الحمدللہ، اس خانوادے کے ایمان کی چمک ایسی ہے، دمک ایسی ہے، گھنگرج ایسی ہے کہ دیوبند اور سہارنپور کے گھر میں بھی یہاں کا سکہ کھنکھناتا نظر آتا ہے۔ ان کے اندر بھی یہ جرات نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ بریلی کے مولانا احمد رضا مومن نہیں تھے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں کہ پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ خانوادہ رضویہ کا ایمان ایسا چمکتا دمکتا ہے کہ جو یہاں سے جڑ جاتا ہے اس کا بھی ایمان چمکنے لگتا ہے۔ کردار کی پاکیزگی ایسی کہ والوں نے کہہ دیا ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ ان کے جد امجد حضور حجت الاسلام، جن کا لقب ہی حجت الاسلام ہے۔ حجت کا معنی دلیل ہوتا ہے، اسلام کی وہ خود دلیل تھے، ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، میدان میں پہنچ جاتے تھے۔ رب قدیر اپنے کرم سے ان کے ہاتھوں سے فتح و کامرانی کا جھنڈا گڑوا کرتا۔ سبحان اللہ۔ عظمت۔ حجت کا معنی دلیل ہوتا ہے، یہ اسلام کی دلیل ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کو دیکھ لیتا سمجھ جاتا۔ جب امتی ایسا ہے تو جس نبی کا یہ امتی ہے اس نبی کی شان کیا ہوگی۔ پھر اس کے دل میں ایمان کی تازگی پیروں کے ذریعہ، اپنی تصنیفات کے ذریعہ، اپنے کردار کے ذریعہ۔ مجھ سے ایک موقع پر ایک عالم نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا خون جو گردش کر رہا ہے وہ تو عظمت کا سبب ہے ہی، لیکن اگر مولانا حامد رضا خان
आला हजरत के बेटे ना भी होते तब भी उनके अंदर इतना कमाल था। अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों के फैज़ बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। फितनों के हुजूम में आप से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप फला पीर ही से मुरीद होइए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो मसलके आला हजरत वाला हो उसी के नक्शे कदम पर चलिए। इसलिए कि इस जमाने में ईमान की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ तालीमात इमाम अहमद रजा में है। जो इमाम अहमद रजा की तालीम को छोड़ देता है वो कहाँ जाएगा हम कुछ नहीं कह सकते।